السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہم وزیر آغا کی نظم بڑے ڈرپوک ہو یہ پڑھیں گے، جو کہ جس کی ہیئت آزاد نظم ہے. آزاد نظم کی ہیئت میں لکھی گئی ہے. یہ شروع کرتے ہیں. اس میں ستاروں اور سورج کا موازنہ دیا ہے. پہلے شاعر ستاروں کو مخاطب کر رہا ہے. بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو. ستاروں کو شاعر بزدلی کا طعنہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو بہت بزدل ہو، ڈرپوک ہو، کیونکہ تم صرف رات کے اندھیرے میں نکلتے ہو، ان کے اجالے میں نکلنے کی تم جرات نہیں کر سکتے. کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں، مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو. اب آنسو کی جو بھیگی مامتا ہے، وہ جیسے دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، کسی بھی دوسرے شخص کو دیکھ کے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں ستارے ایسے کرتے ہیں. ستارے اکیلے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ مہکتی چاندنی، چاند کی روشنی ستاروں کے لیے مامتا کی طرح ہے، جو انہیں حوصلہ دیتی ہے اور ان کی جائے پناہ ہے. ستارے چاند کی مائیت میں آسمان پر نمودار ہوتے ہیں. چاند کی چاندنی کے ساتھ وہ آسمان پر آنے کی جرات کرتے ہیں. اکیلے آنے سے وہ گھبراتے ہیں. ستاروں کے بارے میں کہا ہے کہ تم بزدل ہو، اکیلے آنے سے ڈرتے ہو. مہکتی چاندنی، وہ بالکل ایسے ہی جو چاند کی چاندنی ہے، وہ ستاروں کے لیے ایسی اوڑھنی ہے جو ایک بچے کے لیے ماں کی چادر ہوتی ہے. اس میں چھپتے ہو، اس کی اوٹ میں، چاند کی اوٹ میں تم نمودار ہوتے ہو. چاند آسمان پر نکلتا ہے تو تم بھی نکلنے کی جرات کرتے ہو، ورنہ اکیلے تم ڈرتے ہو. کبھی تم روشنی کی ان گنت میخوں کی صورت تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو. وزیر آغا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ میخ کیل کو کہتے ہیں کہ روشنی کی چھوٹی چھوٹی سی کیلیں ہو، سٹیل کی جیسے کیل ہوتی ہے. شاید یہاں پہ کہہ رہے ہیں تیرگی کا مطلب ہے اندھیرا، تاریکی. آسمان پر رات کو ایسے لگتا ہے کہ کالی سیاہ چادر ڈال دی گئی ہے، تاریکی پھیل گئی ہے، اور رات کی تاریک چادر میں سفید کیلوں کی طرح پیوست ہو جاتے ہیں ستارے. بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کالی سیاہ چادر پر سفید کیلیں جڑی ہوئی ہوں، تو وہ بہت نمایاں ہوتی ہیں، دور سے دکھائی دیتی ہیں. تو یہی بات یہاں پر شاعر ستاروں کو کہہ رہا ہے کہ تم آسمان پر اس طرح نظر آتے ہو جیسے رات کی اندھیری چادر میں جگہ جگہ سفید سٹیل کی کیلیں جڑی ہوئی ہوں، پیوست کی ہوئی ہوں. کی صورت بچے یہاں پر حرف تشبیہ ہے، تو یہاں پر شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے. ستاروں کو چمکدار کیلوں سے تشبیہ دی ہے شاعر نے. اب آخری جو مصرع ہے اس بند کا، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو، اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ستارے آپ کو پتہ ہے ٹمٹماتے ہیں، بالکل کسی بلب کی طرح، یا جیسے ہماری یہ بجلی ہوتی ہے کہ ایک بٹن جلا دیا اور ایک لیمپ یا بلب یا ٹیوب روشن ہو جاتی ہے. اس طرح سے نہیں ہوتے، وہ ٹمٹماتے رہتے ہیں، ان کی روشنی کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکمل جل جاتے ہیں یا مکمل بجھ جاتے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ تو جیتے ہو نہ مرتے ہو، یعنی نہ مکمل طور پر جلتے ہو نہ مکمل طور پر بجھتے ہو. جیسے ایک شعلہ سلگتا رہتا ہے، اسی طرح ستارے بھی ٹمٹماتے رہتے ہیں، بجھتے بھی نہیں اور مکمل جلتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ایک شعلے کی طرح سلگتے رہتے ہیں. جیسے ایک شعلہ یا چنگاری، وہ بھی کام وہی کرتی ہے جو آگ کا کام ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جلا دے گی، لیکن آگ کی طرح صحیح روشن الاؤ کی طرح وہ نہیں ہوتی، آگ کی طرح روشن نہیں ہوتی، چنگاری سلگتی رہتی ہے. تو ستاروں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں شاعر کہ تم نہ جیتے ہو اور نہ مرتے ہو. اگلے بند میں دیکھیں، بڑے ڈرپوک ہو تارو، کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور کس قدر بے انت ہوتا ہے. کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے. اب یہاں جو اوپر والا بند تھا، یہاں تک ستاروں کی بات تھی. ستاروں کو شاعر نے بزدلی کا طعنہ دیا ہے، ان کو جو باتیں کہیں کہ تم چاند کے ساتھ نکلتے ہو، اکیلے ڈرتے ہو، اور یہ ساری باتیں، یہ تو بچے ظاہری اس کا معنی و مفہوم تھا جو ہم نے الفاظ کے ذریعے سے اس کی تشریح کی ہے. لیکن ایک میننگ جو شاعر بتا رہا ہوتا ہے اس میں چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، ایک اس کی گہرائی میں بھی میننگ ہوتا ہے. تو وزیر آغا یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کو ستاروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی ستاروں کو وزیر آغا یہ کہتے ہیں کہ ستارے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے وہ رات کو نکلتے ہیں،
دن کی روشنی میں وہ نکلنے کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا والوں کے دکھ، غم، مصیبتیں، ان کی آزمائشیں، ستارے یہ سب دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دن میں نکلتے ہی نہیں تاکہ وہ یہ سب دیکھیں ہی نہ. ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسان پر آنے والی مصیبتوں کا سامنا کر سکیں. اب اگلے بند میں دیکھیں، وزیر آغا کہتے ہیں کبھی کیا تم نے دیکھا ہے کہ دن کتنا منور، کس قدر روشن ہوتا ہے. بے انت کا معنی ہے لامحدود، طویل. کتنا دن واضح ہوتا ہے. واضح کے معنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ویسے بے انت کا مطلب ہے لامحدود یا طویل، لیکن تشریح میں ہم اس کو کہیں گے کہ اتنا روشن کہ اس کو کوئی اس کی روشنی کو روک نہیں سکتا. جس دن سورج نکلا ہو تو آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے، آپ اس کی روشنی سے بچ سکیں. شاعر کہہ رہے ہیں کہ کبھی تم نے دیکھا ہے وہ تارا. وہ تارا سے مراد بچے یہاں پر سورج ہے. سورج مراد لی گئی ہے جو دن کو نکلتا ہے. دن کو نکلنے والا تارا سورج ہے. چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سورما. برچھی کہتے ہیں چھوٹے نیزے کو. اب وزیر آغا کہتے ہیں کہ ستاروں تم تو ڈرتے ہو، حالات کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتے، حوصلہ نہیں رکھتے، جبکہ سورج کو دیکھو کہ وہ تنہا سفر پر نکل آتا ہے اور اپنا دفاع خود کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسلحے سے مزین ہو کر منظر عام پر آتا ہے. چمکتی برچیاں جن سے لیس ہو کر، یعنی اسلحے، جیسے کوئی فوجی اسلحے سے لیس ہو کر میدان جنگ کا یا اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. سورج بھی یوں ہی. یہاں پر سورج کی کرنوں کو برچیاں کہا گیا ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ سورج نے اپنے ارد گرد سب طرف اپنی جو روشنی کی سورج کی کرنیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی برچیاں، چھوٹے نیزے اپنے پاس لگائے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی مزاحمت کرے، راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کا وہ خاتمہ کر دے. سنہرا گرز ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے نوکیلی جو زمین میں دھنس جاتی ہے. وہ گرز سورج نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اب ایک یہ ہماری انداز بھی ہے اور یہ تمثیل نظر آ رہی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ تیار ہو کے جاتا ہے جنگ پر یا اپنے سفر پر. اسی طرح یہاں پر سورج کو وہ دکھا رہے ہیں کہ اس نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اپنے ارد گرد نیزے بھی لگا لیے ہیں، اسلحہ بھی لگا لیا ہے اور ایک گرز بھی ہاتھ میں پکڑ لیا ہے تاکہ فوری یہ مقابلہ کر سکے. سورج کی جو شعاعیں ہیں ان کو شاعر کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک گرز کسی نے پکڑا ہو اپنی حفاظت کے لیے. سورما بچے کہتے ہیں بہت زیادہ بہادر شخص کو جو کسی چیز سے ڈرتا نہ ہو، کسی چیز سے مات نہ کھاتا ہو. بہادر، سورما، انتہائی بہادر شخص. تو یہاں پر ایک اس کو سورج کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کوئی بہادر شخص ہو، لیکن ظاہر ہے. تو آگے دیکھیں، تنہا گزرتا ہے افق کی کوس سے، غم کی خوشی کی سرحدوں سے، بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر شام کے کہرام میں منزل پہ اپنی جا پہنچتا ہے. اچھا بچے، اوپر جو سنہرا گرز تھا نا، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی کو سنہرا گرز کہا ہے. جیسے وہ جہاں پہ بھی گرز پھینکیں اگر زمین میں تو وہ اس کے اندر دھنس جاتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اسی طرح سورج یہاں پر جو مراد لی گئی ہے گرز سے، وہ سورج کی روشنی ہے، تیز روشنی جو زمین پر پڑ کر اسے روشن کرتی ہے، یعنی اس میں دھنس جاتی ہے پوری زمین میں نا. افق کی کوس سے، اب سورج کی بہادری بیان کی ہے وزیر آغا نے کہ وہ اکیلا جاتا ہے، اس کو کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ نڈر ہے، بہادر ہے، وہ خود اکیلے سفر کر سکتا ہے. افق کی کوس آسمان کے دائرے کا جو نصف حصہ ہے وہاں سے نمودار ہوتا ہے، مراد مشرق سے سورج نکلتا ہے. اور غم کی خوشی کی سرحدوں سے، اب یہاں پر شاعر غم اور خوشی کی سرحدیں کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں کے غم اور خوشیاں دیکھنے کی سورج طاقت رکھتا ہے اور بے خطر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کسی کی خوشی بھی سورج کو روک نہیں سکتی، اور کسی کا اگر کوئی غم ہے، دنیا میں کوئی غمگین ہے، تو بھی وہ سورج رکتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے سفر پر جاری و ساری رہتا ہے. یہاں سے اب یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، سورج کی تعریف کرتے ہوئے وزیر آغا بتا رہے ہیں کہ سورج ہر طرح کے حالات کا سینہ تان کر مقابلہ کر سکتا ہے. وہ دنیا والوں کی خوشیاں بھی دیکھ سکتا ہے اور ان کے غم بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے اندر اتنی طاقت، اتنی سخت ہے، وہ ستاروں کی طرح سے بزدل، ڈرپوک نہیں ہے. سورج کی منزل کیا ہے بچے؟ مغرب میں اسے غروب ہونا ہوتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ اس کی موت ہے. جس طرف وہ سفر کر رہا ہے
آگے اس کی موت ہے، لیکن وہ اتنا بہادر ہے کہ اپنی موت سے بھی گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اپنی موت کو بھی بے خوف ہو کے، نڈر ہو کر موت کو گلے لگا لیتا ہے، اپنی منزل یعنی اپنی موت کی طرف بے خطر بڑھتا جاتا ہے اور نڈر ہو کر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ اتنا بہادر ہے کہ موت سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو۔ تو وزیر آغا نے اس نظم میں ستاروں اور سورج کے درمیان موازنہ پیش کیا ہے، ان کا موازنہ کیا ہے کہ ستارے کثرت میں ہونے کے باوجود تاریکی کو شکست نہیں دے سکتے، اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتے، جبکہ سورج اکیلا تاریکی کو شکست دیتا ہے، اندھیرے کو ختم کر کے اجالے میں بدل دیتا ہے، پورے دن کو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ کوئی اس روشنی کو چھپا نہ سکے، اس کو جھٹلا نہ سکے، اور بے خوف ہو کے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا والوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، جبکہ ستارے وہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ دن کو نہیں نکلتے بلکہ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، تاکہ وہ کسی کا غم، کسی کی تکلیف، اندھیرا ہو جائے اور وہ کچھ بھی دیکھ نہ سکیں۔ تو یہ اس میں موازنہ پیش کیا گیا ہے دونوں کا۔ بچے اس کے حوالہ اشعار دیکھ لیں، جو آپ کی پوری نظم میں کسی بھی جگہ پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نظم ہے تو ایک ہی جیسے حوالے ہوں گے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ ایک اور شعر ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو جو دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ طاقت دیتی ہیں۔ یہاں پر ہم یہ زیادہ نا اشعار آپ کے سورج کی جب بات شروع ہوئی ہے تو اس میں ہی آ سکتے ہیں۔ ایک اور شعر ملاحظہ ہو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ اور بھی اشعار جو ہیں وہ آپ اس نظم میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ باقی اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا میں رپلائی دے دوں گی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ لیں۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔